ابھی آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سرکل سے جہاں پر یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس وقت جو مزدور رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس ایک مینول کارڈ ہے. اس کارڈ کو وہ لے کر جاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹیز وہ لیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی اس طرح کا چیک نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کر سکیں، اور جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں، جو ورکرز نہیں ہیں اور یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کو ہم چیک کر سکیں. اس کارڈ کے ذریعے یہ چیزیں ساری یقینی ہو جائیں گی، اور جہاں جہاں پر ہم فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا. یہ کارڈ لے کر کوئی بھی جائے گا تو اس کارڈ کو وہاں وہ سویپ کریں گے اور اسے پورا ڈیٹا اس کی فیملی کا آ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کو فیسلٹیز جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. تو میں نے جس طرح بتایا کہ ابھی ہم نے تقریباً 1 ارب روپے کا معاہدہ کیا دادرا کے ساتھ، تو یہ میں بتاتے ہوئے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ 1 ارب جو آپ کو ہمیں بہت لگتا ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اگر یہ کام ہم کر جاتے ہیں تو شاید 1 ارب سے زیادہ پیسے ہمارے سیو ہو جائیں گے جو لیکیجز کی وجہ سے نکل جاتے ہیں سسٹم سے اور غلط اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ٹرانسپیرنسی بنیادی طور پر اس کا جو ہے وہ مین عنصر ہے. اور دوسرا، جو اس وقت ہمارے پاس 6.25 لاکھ ورکرز ہیں، وہ تعداد جو ہے وہ ایکچوئل تعداد نہیں ہے. اصل میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ورکرز قانونی طور پر جن کو یہ بینیفٹس ملنے چاہیے وہ اس وقت ان فیسلٹیز کو لینے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ کارڈ ایشو کرنے کے بعد ہمارا اندازہ ہے کہ پہلے یہ 6,25,000 کا ڈیٹا جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو لوگ انٹائٹلڈ ہیں، جن کو یہ نہیں مل رہی فیسلٹیز، ان کو یہ کارڈز ملیں گے. اور پھر ایک اور فیصلہ جو سندھ حکومت نے کیا ہے پارٹی لیڈرشپ کی جو ویژن ہے اس کی روشنی میں، سندھ وہ پہلا صوبہ ہوگا کہ جہاں سوشل سیکورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ صرف انڈسٹریل اور صنعتی ورکر تک محدود نہیں ہوں گے. ہم یہ بینیفٹس اپنے صوبے میں کام کرنے والے ہر مزدور کو دیں گے، جو چاہے خود مزدوری کرتا ہے، چاہے کسی کے پاس ڈرائیور ہے، کوئی اپنی ریڑھی لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے. ہر وہ مزدور جو اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے وہ یہ مزدور کارڈ لینے کا انٹائٹل ہوگا، اور اس کے بعد وہ تمام بینیفٹس جو ہم کسی بھی رجسٹرڈ ورکر کو دیتے ہیں یہ بینیفٹس ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کام 2-3 مہینوں میں ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے بہت ایک طویل ایک پروسیس ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے کہ 6.25 لاکھ کارڈ ابھی ایشو کر رہے ہیں، پھر جو رجسٹرڈ نہیں ان کو ایشو کرنے ہیں، پھر وہ نیا ایک فیز جو ہے جن کو نیا انکلوڈ کریں گے ہم لوگوں کو، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب سے لے کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے، اور ابھی آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان تھے تب بھی ہم نے مزدوروں کے لیے بہت کام کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم نے سندھ حکومت نے یہ مزدور کارڈ کا اجرا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انقلابی کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ مکمل ہوگا تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، اور ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. دوسری میری جو ملاقات تھی آج وہ ہوئی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے اور ہیومن ریسورسز کے، جناب ساجد توری صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے ملنے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو لیبر کا محکمہ ہے وہ ڈیوالو ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیوالو صوبوں کو نہیں ہو سکے ہیں. اچھا، سندھ حکومت نے اس میں بھی لیڈ لی ہوئی ہے، اور ہم نے تمام محکمے بنا دیے ہیں. ہمارے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ کا محکمہ ہے، قانون ہے. ہمارے پاس EOBI کا محکمہ ہے، قانون ہے. ہم نے سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ کا نیا قانون بنا دیا. ہم نے سوشل سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر ترامیم کی ہیں. اب جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، مائنز ورکرز ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، EOBI ہے، ان تمام محکموں کو مرج کریں گے اور ایک امبریلا لا بنائیں گے. اور وہ قانون جو ہے، وہ ادارہ جو ہے، یہ تمام سہولتیں جو ورکر ویلفیئر بورڈ دیتا ہے، جو مائنز ورکر ویلفیئر آرگنائزیشنز دیتی ہے، یا سوشل سیکیورٹی دیتی ہے، EOBI دیتی ہے، وہ ایک جگہ ہو جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہم دینا شروع کر دیں گے. تو آج منسٹر صاحب سے ہم نے یہ گزارش کی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان محکموں کو ڈیوالو ہو جانا چاہیے تھا. سندھ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے، پنجاب نے بھی کافی ادارے اور قوانین بنا لیے ہیں، کچھ KP نے بلوچستان نے بنائے لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں. لہٰذا ان دونوں اداروں کو آپ ڈیوالو کریں تاکہ سندھ حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں، جو منصوبے ہیں، جو پلاننگ ہے ورکر ویلفیئر کے لیے،
ہم اس کے اوپر 100% عمل درآمد کرا سکیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، جب اس کے فوائد مزدوروں کو ملنا شروع ہوں گے تو کسی صوبائی حکومت کے پاس یا وفاقی حکومت کے پاس آپشن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کو فالو نہ کریں. اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، جب مزدوروں کو اس کے فوائد ملیں گے تو پنجاب کا مزدور، کے پی کا مزدور، بلوچستان کا مزدور، اسلام آباد کا مزدور یہ مطالبہ کرے گا، یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جو سندھ حکومت اپنے مزدوروں کے لیے سہولتیں دے رہی ہے وہ ہمیں بھی دیں. تو آج بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اور ماضی میں جب فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس وزارت تھی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن والی آئی پی سی کی، اور زلفی بخاری صاحب کے پاس یہ ساجد توری والا محکمہ تھا، تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تو کیا بلکہ اس کو خراب کیا. اور میں نے بات ریکارڈ پر اسمبلی میں بھی کہی، سی ایم صاحب کو سمری بھیجی، فیڈرل گورنمنٹ کو کنوے کیا، اور سندھ حکومت نے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ سی سی آئی کے اندر غلط بے بنیاد جھوٹے منٹس میٹنگ کے بنا کر پیش کیے گئے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ چونکہ صوبے تیار نہیں ہیں اس لیے ان اداروں کو بھی ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ ابھی سے نہیں، پچھلے کئی برسوں سے ادارے بنا چکا ہے، قوانین بنا چکا ہے، اور ہم مکمل طور پر تیار تھے کہ ہم یہ کام کریں. اور ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی تھی، اور ہم نے گزارش کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے، آج فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ جلد از جلد سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے. سی سی آئی کو گمراہ کر کے جو غلط فیصلہ کروایا گیا تھا کہ فی الحال ان محکموں کو ڈیوالو نہ کیا جائے جب تک صوبے تیار نہیں ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات تھی. صوبے تیار ہیں. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں موجود تھا، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے میٹنگ چیئر کی تھی. پنجاب نے، سندھ نے، بلوچستان نے، تین صوبوں نے سپورٹ کیا تھا کہ یہ محکمے ڈیوالو ہونے چاہیے. کے پی کے کی کوئی ریزرویشنز تھی اور ہم اس کا بھی حل نکالنے کو تیار ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں. لیکن آئین کے تحت جو محکمے ڈیوالو ہو جانے چاہیے وہ ہونے ان کو حصول پہ کرنے پڑیں گے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ضد کی بات ہے. دیکھیں، ایک حکومت کو آپ نے ایک محکمہ دیا، سندھ حکومت نے اس کے اوپر اپنا پلان بنایا، ورکرز کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں ان کو انکریز کیا، اپنے نیٹ کو بڑھانے کے لیے کام کیا، نادرا کو انوالو کیا، ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آ گئے. اب اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ غیر آئینی اقدامات وفاقی حکومت کے سابقہ کہ وہ ڈیوالو نہیں کر رہے ہیں، لٹیگیشنز ہو رہی ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں، اربوں روپے سندھ حکومت کے جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم ان مزدوروں کے رہنما پی پی سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مزدور کارڈ بطور اے ٹی ایم کارڈ استعمال ہوگا اور سندھ حکومت نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لے لیا ہے.